السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سننے والے جاننے والے عزیز سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جو مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کا تو بہت شکریہ، اور جو نہیں جانتے ہیں پہلے مرتبہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے، ہماری جو فیملی ہے، ہم اسلامک ٹاپک پر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور میرے جاننے والے مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور میں اپنے طریقے سے ان کے اگر جو کچھ معلوم ہوتا ہے ان کو آگاہی ارسال کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ تو آپ جو دوست آج مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے بھی کوئی کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو آپ کا بھائی عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی طرف۔ آپ بھی امید کرتا ہوں نماز پڑھتے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے رہا ہے، پڑھ رہا ہوں۔ وہ ایک بات بتا دوں، نماز پڑھا کریں یار، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز کے سوا ہم مسلمان مکمل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ پاک نے صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور ایک اور موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز واحد نماز ہے۔ تو نماز ہمارے لیے بنیادی رکن میں ہے۔ نماز ہر صورت میں پڑھنی چاہیے، نماز کسی صورت میں معافی نہیں ہے نماز کی۔ تو اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے دوست عزیز بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ یار نماز تو ضروری ہے، نماز کے ساتھ ساتھ دینی معاملات بھی بہت ضروری ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، ان کی سورۃ الفاتحہ، تو اس میں ہم بار بار اللہ پاک سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں۔ اگر دن میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں، فرض ہوں، سنتے ہوں، نفل ہوں، وتر ہوں، ہر ایک رکعت میں یعنی کہ ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کے۔ اور اس کے بعد ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ تو اخلاص میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ آج بس اس ایک ٹاپک پر بات کریں گے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ مطلب کس کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے؟ یہ قرآن پاک صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس اس کو رٹا لگاؤ پڑھتے رہو، نہیں۔ اللہ پاک نے جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھنا اور آگے پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، کس کو کہہ دیجئے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں جی، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کو کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ مسلمان تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ پھر اللہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں کہ کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جو کافر ہیں، جو اپنے اپنے معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کرو، ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک ایک ہے۔
اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کیا آپ کہتے ہیں یار، کہا کریں کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی ہدایت دینے والی رب کی ذات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرے ذمہ ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت عطا فرماتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں گمراہوں میں شامل کر دیتا ہوں۔ تو دوستو، اپنے ارد گرد میں دیکھا کریں، جس کو کافروں کے ساتھ یا ان کے نان مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو ان کو گائیڈ کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی اس سے پتہ ہے کیا ہوگا کہ ہدایت اللہ پاک کا یہ ذمہ ہے، آپ کی ذمہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ ہے صرف اس رب کی ذات کا پیغام پہنچانا۔ تو جب آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اپنے ارد گرد کے لوگوں تک، تو آپ کی ذمہ داری ختم، آپ بری ذمہ ہیں، اللہ پاک آپ سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، باقی رب پر چھوڑ دیں، اللہ ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اگر آپ دوستوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، کمنٹ میں جا کر آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی امید کے مطابق میں جواب دے سکوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے نبیل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔